کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو سہارا ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ مجھے چلنا ہے علامہ صاحب کی جانب، چونکہ 3 رمضان المبارک ہے تو ہم شان رمضان بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شان اہل بیت بھی بیان کر رہے ہیں، چونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے ذکر کریں گے۔ حضور فرمائیے، علامہ محمد وسیم شوکت سیفی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میں وہی شعر پڑھ کے اپنی گفتگو کو شروع کروں گا کہ بے اجازت گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وقت قلیل ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر اللہ کافی سیر حاصل گفتگو کی جائے تو پھر بھی انسان جو ہے اس کو تسکین قلب حاصل نہیں ہو اور سکتا، حق بھی نہیں ادا کیا جا حق سکتا، بھی نہیں ادا ہو سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، واہ واہ، اپنی نوکری اور اپنی حاضری پیش کرنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ سیدہ کائنات کو جس جہت سے بھی دیکھا جائے جی جی، تو وہ ہر لحاظ سے لاسانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کائنات میں ان کے والد کو دیکھا جائے تو ان کے باپ جیسا کائنات میں باپ نہیں ہے، اگر ان کے شوہر کو دیکھا جائے تو کائنات میں ان کے شوہر جیسا شوہر نہیں، کیا بات ہے، اور اگر ان کی اولاد کو دیکھا جائے تو کائنات میں قیامت تک ان کی اولاد جیسی اولاد نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا خوبصورت آپ کے گرد دائرہ ہے، والد کی طرف سے لاسانی، شوہر کی طرف سے لاسانی، اولاد کی طرف سے لاسانی، اور والدہ کی طرف سے بھی لاسانی، خود بھی والدہ کی طرف سے بھی لاسانی، سبحان اللہ، خود بھی لاسانی۔ اگر آپ کی سخاوت کے پہلو کو لیا جائے تو آپ کی سخاوت کا پہلو اتنا خوبصورت ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو لیکن اس دروازے پہ جو بھی گداگر آ جاتا آپ اس کو داتا علی حجویری بنا دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی گداگر آ جاتا تو آپ غوث اعظم جیلانی بنا دیتے، کوئی گداگر آ جاتا تو خواجہ غریب نواز اس کو بنا دیتے۔ واہ، یہ آپ کی روحانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مقام یہ دیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت وصال ہے، میں آج آپ کے توسل سے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ بھی بات عرض کروں گا کہ خدا را اگر آپ چاہتی ہیں کہ زمانے میں عزت ملے اور مقام ملے اور کل قیامت کو سیدہ کائنات اپنی چادر تطہیر کا سایہ آپ کو دیں تو بہت پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سیدہ کی سیرت کو بھی پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات وہ سیدہ کائنات ہے کہ اسرائیل قیامت تک کسی سے اجازت نہیں لیتا اور نہ لے گا، لیکن حضور کا بوقت وصال ہے تو ایک عرابی اور دیہاتی اور پینڈو کی شکل میں اسرائیل حضور کے دروازے پہ آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں عرابی ہوں، دیہاتی ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر وہ آتا ہے جب یہ آواز میرے محبوب کے کانوں میں پڑی تو سرکار نے فرمایا بٹیا تو پردے میں ہو جا، تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے، یہ اسرائیل ہے جو روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ بابا یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا یہ اولاد کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو اولاد سے جدا کرنے والا ہے۔ اتنا پردہ اور اتنی طہارت اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو دی کہ کل قیامت کے دن بھی کاش کہ میری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کو سمجھ جائیں کہ کل قیامت کے دن بھی میدان محشر میں یہ ندا دی جائے گی کہ اے میدان محشر والو اپنی نظروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اور میں اگر اپنی کیفیت پیش کروں، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا دفتر میں بیٹھا ہوا بھی کہ جب میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عمرہ پر جب میں حاضر ہوا اور مدینہ شریف گئے اور مسجد نبوی شریف سے حضور کی بارگاہ سے حاضری کے بعد جنت البقیع میں گئے تو جنت البقیع میں حضرت سیدنا عثمان غنی کے مزار پر انوار پہ بھی گئے اور جنت البقیع سارے میں گئے، لیکن سیدہ کائنات کے میں بھی ممکن ہے کسی کو اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سیدہ کائنات کے مزار پر انوار کی جانب نہ میں نے قدم بڑھائے اور نہ میں نے نظر بڑھائی اور نہ اس جانب گیا۔ کیوں؟ کہ ہماری نظریں، ہمارے ہاتھ قبلہ حافظ صاحب اور ہمارے قدم، ہماری نگاہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ کی قبر مبارک کی تربت پر بھی پڑ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی سیرت کے پہلو عطا فرمائے۔ اگر زمانے میں یہ عزت چاہتی ہیں اور سیدہ کائنات سخاوت میں بھی بے مثلوں میں مثال، وہ کیوں نہ ہو کہ اس ماں کی بیٹی ہے کہ جو عرب میں سب سے زیادہ مالدار ماں ہے،
اور جس نے جب حضور سے نکاح ہوا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب حضور سے نکاح ہوا تو سارے کا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کیا۔ ایک مثال میں عرض کروں گا کہ جب وقت وصال ہونے لگا ہے تو اپنی اسی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اپنی بیٹی کو پاس بلا کے کہا کہ بیٹیا جب میرا وصال ہو جائے تو اپنے بابا سے یہ بات کہہ دینا۔ وہ بات سنیے گا، آپ تڑپ جائیں گے کہ سارا مال، سب چیزیں اسلام کے لیے، آج تو عورتیں شوہروں کو کہتی ہیں آپ نے کیا کیا ہے، لیکن سیدہ کائنات نے سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا، اسلام کے لیے سارا مال دے دیا۔ اور جب وقت وصال ہے تو آخری خواہش کیا ہے سیدہ کائنات کی، والدہ کی، ام المومن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آخری خواہش کیا ہے، ہماری روحانی ماں کی آخری خواہش کیا ہے؟ کہا بیٹی میں نے ساری زندگی تیرے باپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، میرے جسم سے جان نکل جائے تو اپنے بابا کو کہنا جو کملی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے مجھے اسی میں کفن دے۔ اللہ۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر سیدہ کائنات نے کہا کہ بابا جان ماں جی کی یہ خواہش تھی، تو سرکار کی آنکھیں نم ہو گئی کہ ساری زندگی اپنا مال اور اپنی وقت اسلام کو دینے والی نے مانگا بھی تو کیا مانگا، میری کملی مانگی۔ وجہ پوچھی گئی تو سیدہ نے اپنی لخت جگر اسی سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ عابدہ کو بتایا کہ بیٹیا میں قبر میں منکر نکیر جب سوال پوچھے تو میں نے بتا سکوں کہ میں حضور کی نسبت قبر میں لے کے آئی۔